السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپریشن سے بچنے کا علاج۔ آج لوگ ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آدمی کسی پریشانی کو اپنے ذہن اور دماغ میں اتنا زیادہ حاوی کر لیتا ہے کہ پھر اڑنا بچھونا سونا جاگنا وہ پریشانی میں وہ بن جاتی ہے، ہمیشہ وہی سوچتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ انسان ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام مخلوقات میں، جتنے بھی مخلوقات دنیا میں، سب سے افضل بنایا ہے۔ انسان کو کیوں بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے کہ تھوڑی سی پریشانی آئے تو آپ ہمت ہار کر سوسائڈ کر لیں، خودکشی کر لیں، مر جائیں، جان دے دیں۔ آپ انسان ہیں، پریشانی آئے گی، لیکن یاد رکھیں پریشانی کو جھیل لینے کے بعد آپ کا ایک شاندار اور خوشگوار زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پریشانی آج آپ جھیلیں گے، لیکن کل آپ کو جو ایک لگژری اور خوشگوار اور خوشحال زندگی ملے گی، اس کا آپ کلپنا اور اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، قرآن مجید نے اعلان کیا ہے۔ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم کسی چیز کو پانے میں جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اس ناکامی کی بنیاد پر ہمارے اندر مایوسی آ جاتی ہے۔ کیوں مایوسی آئی؟ ارے ایک مرتبہ ہمیں کامیابی نہیں ملی، ہم دوسرے مرتبہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہوئی، ہم محنت کر کے ہم وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مایوسی کفر ہے۔ کیوں ہم مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ تھوڑی سی مایوسی کے بعد اور تھوڑی پریشانی کے بعد آپ جان دے دیں، ختم ہو جائے۔ اس لیے مایوس نہ ہوں۔ کسی بڑے نے اور کسی دانا نے ٹھیک کہا ہے کہ ظلمتوں سے گزرے بغیر، رات کی ظلمتوں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ رات کی تاریکی سے اور ظلمتوں سے نہیں گزریں گے، آپ دن کا سورج اور دن کا اجالا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہم لوگ دوسروں کی لگژری زندگی کو، دوسروں کی گاڑیوں کو، دوسروں کے بڑے سے بڑے عمارت کو، دوسروں کے موبائل کو، دوسروں کی نوکری کو، دوسروں کی زندگی کو ہم دیکھ کر اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی اپنا موازنہ، اپنا کمپیئر دوسرے سے مت کیجیے۔ اس کی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، وہ ایک کمپنی میں اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اس کمپنی میں اس نے کام کیا اور 5 سال کی محنت کے بعد اتنے پیسے اس کے بچے کہ وہ ایک سائیکل خرید سکے۔ پھر 5 سال گزرے، 5 سال میں اتنے پیسے بچے کہ وہ ایک موٹر سائیکل بائک خرید سکے۔ پھر 5 سال کوشش کیا، 5 سال محنت کیا، 5 سال کے بعد اتنے پیسے بچے کہ وہ ایک کار خرید سکے۔ پھر 5 سال کوشش کیا اور محنت کیا، پھر 5 سال میں اتنے پیسے بچے کہ وہ ایک زمین خرید سکے گھر کے لیے۔ پھر 5 سال محنت کیا اور 5 سال کے بعد اس زمین پر اس نے ایک شاندار گھر بنایا۔ اس کو گھر بنانے میں 25 سال لگے۔ 25 سال یہ کوئی معمولی اور کم لمحہ اور وقفہ نہیں ہوتا ہے۔ 25 سال ایک معنی رکھتا ہے۔ اب ایک دوسرا نوجوان لڑکا جو ہے پڑھ لکھ کر ابھی فارغ ہوا اور انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ کر کے آیا، اور اس کے ابھی جوائننگ کرنے کے بعد ابھی 2 سال نہیں گزرے کہ اسی گھر بنانے والے اور گاڑی لینے والے اور کار خریدنے والے آدمی سے اپنے آپ کا کمپیئر، اپنے آپ کا موازنہ کرنے لگا کہ یہ آدمی کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، یہ آدمی ایک شاندار گھر میں رہتا ہے، یہ آدمی ایک لگژری اور شاندار گاڑی میں چلتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ نے اس کی زندگی کے پیچھے ان محنتوں کو نہیں دیکھا جو 25 سال لگ گئے اس چیز کو حاصل کرنے میں۔ 25 سال لگ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کیجیے گا کبھی بھی۔ آدمی اسے کمپیئر کرنے میں آدمی اپنے آپ کو سوسائڈ اور اپنے آپ کو خودکشی کے راستے پر لے جاتا ہے۔
محنت کرتے رہیے، من جد وجدا، جو محنت کرے گا وہ پائے گا، من قرع الباب ولج ولجا، جو محنت کرے گا وہ محنت کے راستے پر چلے گا اور استقامت اس کے ساتھ محنت کرے گا، اسے کامیابی ملے گی، ضرور ملے گی۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس چیز کی وہ محنت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو، آدمی ڈپریشن میں اس لیے جاتا ہے کہ ہماری آمدنی انکم جتنی ہے اس سے زیادہ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے۔ ہماری آمدنی انکم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن ہمارا خرچ بہت زیادہ ہے۔ اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کریں، اپنے خرچ کو آمدنی کے اندر رکھیں، اپنے بال بچوں، اپنی بیوی، اہل خانہ کو بھی، ان کی آرزوں کو، ان کی تمناؤں کو، ان کی خواہشوں کو بھی ان دائرے میں رکھے جتنی آپ کی آمدنی ہے۔ مد رجلیک حسب ردائک، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا مد رجلیک حسب ردائک، جتنی چادر ہے، جتنی بڑی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ۔ ہم ہوتا کیا ہمارے اندر کہ ہم مارکیٹ گئے، ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم جو ہے اپنی آمدنی سے زیادہ خریدنا اور خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب ہم پہنچتے ہیں قرض کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب خرچ زیادہ ہو جاتا ہے ہمیں قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، اور جو آدمی قرض لیتا المقروض مذبوح، کہ جو آدمی قرض لیتا ہے وہ گویا کہ ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب ہم زیادہ قرض لینے کے عادی ہو جاتے ہیں، ہماری عادت ہو جاتی ہے قرض لے لینا، تو میرے بھائیوں اور دوستوں قرض کا بوجھ ہمارے اوپر ایک پہاڑ بن کر آتا ہے۔ اس کو ہم ادا کرنے کی جب طاقت نہیں رہتی ہے، ہم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بس قرض کے بوجھ کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہی سوچ ہمارے ڈپریشن کا، ہمارے ذہنی تناؤ کا وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے قرض لینے سے احتراز کرے، الا ماشاء اللہ جب ایمرجنسی ضرورت پڑے تو آپ قرض لے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے خرچ کے لیے، اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کبھی بھی قرض نہ لیں، بلکہ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرنا سیکھیں، اور اپنی آمدنی میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچانے کی کوشش کریں۔ انہی کچھ باتیں ہیں، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے